کبھی کبھی ہمیں بڑوں کی بات سن لینی چاہیے۔ ہمیں اکثر درختوں کے پاس جانے سے منع کیا جاتا ہے، مگر ہم اپنی نادانی کی وجہ سے وہ سب کر بیٹھتے ہیں کہ جس کے بعد شاید پچھتانے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ ایسا ہی ہوا سارا کے ساتھ۔ سارا ایک اسکول کی اسٹوڈنٹ تھی۔ سارا روز اسکول سے واپسی پر گھر سے دیر سے آتی اور گھر والوں کے پوچھنے پر ٹال مٹول کرتی۔ ایک دن اس کے چاچا نے اس کا سراغ لگایا اور گھر آ کر اس کی ماں اور دادی کو سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ ایک جامن کے درخت کے نیچے بیٹھ کر جامن کھایا کرتی تھی۔ وہ درخت ویرانے میں تھا۔ اس کے چاچا نے اس کو ڈانٹا اور ادھر جانے سے منع کیا، مگر پھر بھی وہ باز نہ آئی۔ ایک دن ایسے ہی وہ روزانہ کی طرح اسکول سے آتے ہوئے اسی جامن کے درخت کے نیچے پہنچی، جہاں وہ اور اس کی دوست جامن توڑتی اور مزے سے بیٹھ کر کھاتی۔ مگر اس دن اس جامن کے پیڑ کے ساتھ ہی منسلک اس پرانی عمارت میں عجیب سی وحشت اور خاموشی چھائی تھی۔ اس کی دوست نے اسے کہا کہ سارا، آج مجھے اس جگہ سے عجیب سی وحشت ہو رہی ہے، چلو اٹھو گھر چلتے ہیں۔ مگر سارا ٹس سے مس نہ ہوئی اور کہنے لگی، تم تو خام و خواہ ڈر رہی ہو اور مجھے بھی ڈرا رہی ہو۔ ہم کون سا یہاں پہلی بار آئے ہیں؟ اسی اثناء میں سارا کو سامنے والی عمارت میں ایک سفید خرگوش نظر آیا اور وہ اسے پکڑنے کے لیے لپکی۔ اس عمارت میں داخل ہو گئی، ساتھ ہی اس کی دوست بھی تھی۔ عمارت سے عجیب گندی سمیل آ رہی تھی۔ دونوں نے اپنا سکارف منہ پر رکھ لیا۔ سارا بولی، توبہ، اتنی گندی سمیل، ایسا لگتا ہے یہاں پہلے کوئی نہیں آیا۔ اتنے میں عمارت کے اندر سے آواز گونجی، آؤ سارا، آؤ نا۔ وہ دونوں لڑکیاں ڈر گئی۔ یہاں کون ہے اور میرا نام کیسے جانتا ہے؟ پھر آواز آئی، ارے تم روز یہاں آتی ہو، میرے جامن توڑتی ہو۔ اوہ، تو یہ درخت آپ نے لگایا ہے؟ قسم سے بڑے میٹھے جامن ہیں۔ آپ کی آواز آ رہی ہے پر آپ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ میں اوپر ہوں، اوپر والی منزل پر آؤ۔ اور وہ دونوں اندر داخل ہوئی، جہاں بہت وسیع ڈرائنگ روم، 6 کمرے اور اوپر کی طرف جانے کے لیے سیڑھیاں موجود تھی۔ اس نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو پوری عمارت میں بھونچال آ گیا اور نیچے کے کمروں سے سائے نکلنا شروع ہو گئے جو تعداد میں بہت زیادہ تھے، اور وہی آواز پھر سے گونجی۔ اس کے ساتھ ہی سائے بھی ہنسنے لگے اور بھونچال مزید تیز ہو گیا۔ عمارت کی اندرونی دیواروں سے خون کی دھاریں بہنے لگی۔ عمارت کا بیرونی دروازہ خود بخود بند ہوتا چلا گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں باہر کو بھاگی۔ اچانک اسی وقت آس پاس کی کھڑکیوں سے آگ کے گولے برسنا شروع ہو گئے اور خون برساتی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگی اور سائے بھی قریب تر ہو گئے۔ اچانک اوپر والی منزل سے ایک دیو، جو کہ انتہائی مکروہ چہرہ لیے نیچے اترا۔ اس کا لباس مکمل کالا اور سرخ انگاروں جیسی آنکھیں تھیں، اور کہنے لگا کہ میرے اس پیڑ کی طرف دیکھنے کی آج تک کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ لوگ اس سے خوف کھاتے کوسوں دور سے گزرتے، اور تم روز یہاں آتی رہی، جبکہ میں اور میرا خاندان، میرے باپ دادا صدیوں سے یہاں بسیرا کرتے ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ آج اس عمارت میں تمہاری آخری چیخ گونجے گی اور دوبارہ کوئی یہاں بھٹکنا گوارا نہیں کرے گا۔ تمہاری گردن پیڑ پر لٹکا دوں گا اور تمہارے خون سے درخت کو سیراب کروں گا۔ سارا کی دوست رونے لگی
اور اس کو واسطے دینے لگی کہ مجھے جانے دو، میں بے قصور ہوں، مجھے سارا یہاں پر لے کر آتی تھی، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اتنے میں سیڑھیوں سے ایک بچی اتری جس کے ہاتھ میں وہی خرگوش تھا جسے پکڑنے سارا عمارت میں داخل ہوئی۔ اس بچی کی بھی آنکھیں سرخ تھی۔ اس نے دیو کو دیکھا اور کہا، بابا اسے چھوڑ دو، میں طلسمی آئینے میں دیکھ کر آ رہی ہوں، اس بچی کی بوڑھی ماں اس کو گلیوں میں ڈھونڈ رہی ہے، مجھ سے اس کی ماں کا رونا نہیں دیکھا جا رہا، کیونکہ میں ایک بن ماں کی بچی ہوں، میری ماں کو ایک جادو کے زور پر جادوگر نے بھسم کر ڈالا تھا۔ دیو نے بچی کی بات سن کر سارا کی دوست کو اس شرط پر آزاد کیا کہ وہ واپس جا کر سارا اور اس کے یہاں آنے اور یہاں کے واقعات کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کرے گی، ورنہ اس کے ساتھ اس کی بوڑھی ماں پر بھی رحم نہیں ہوگا۔ اس لڑکی نے دیو کی بات ماننے کا وعدہ کیا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ لڑکی بھاگتے ہوئے گھر پہنچی اور ماں کو کہا کہ وہ اسکول میں بے ہوش ہو گئی تھی اور کسی کو پتہ نہیں چل سکا اور ہوش میں ہی آتے گھر پہنچی۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگایا اور صدقہ دیا۔ تھوڑی دیر میں سارا کے چاچا بھی اس کے پاس آئے اور سارا کا پوچھا تو اس نے کہا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے یا کس کے ساتھ آئی تھی۔ سارا کے چچا، اس کے والد اور اس کی ماں سارا کو ڈھونڈتے ہوئے اسی جامن کے پاس پہنچے کہ شاید وہ یہاں ہو، اور ادھر ادھر سارا کو ڈھونڈنے لگے۔ ادھر سارا دروازے کی طرف بھاگی تو سارا کو کسی نے ہوا میں اچھال دیا، وہ زور سے گری۔ سارا کو ماں، چاچا اور دادی کی کئی باتیں شدت سے یاد آ رہی تھی کہ کاش میں ان کی باتوں پر عمل کرتی تو آج اس مصیبت میں کبھی نہ پھنستی۔ اسی وقت اسے یاد آیا کہ ایک بار دادی نے کہا تھا کہ آسیبی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا تو دیو چلا اٹھا، چپ کر نہ پڑھ، مگر اس نے پڑھنا جاری رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سائے چیختے چلاتے ہوئے غائب ہو گئے اور دیو کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی بیٹی بھی چلائی، چپ کر، میرے بابا کی جان خطرے میں ہے، کہ اچانک دیو تیش میں آ کر اس کی طرف آگ کا بنایا ہوا ہاتھ بڑھایا، اس کا گلا دبا دیا۔ سارا کی آواز اب بند ہو گئی اور دیو نے اسے اٹھا کر عمارت سے باہر درخت کے نیچے پھینک دیا اور عمارت کے گرد دھواں پھیلنے لگا، مگر کچھ ہی دیر میں عمارت غائب ہو گئی اور اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ ادھر سارا کے محلے والوں کو وہ بے ہوشی میں ملی اور اسے گھر لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا مگر ہوش نہیں آیا۔ قاری کو بلایا گیا، قاری صاحب نے دم کیا تو اسے ہوش آیا۔ ہوش آنے پر اس نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتائے اور گھر والوں اور دادی سے نافرمانی کی معافی مانگی۔